من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، ابھی ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب فرما رہے تھے کہ مسجد تیار ہو گئی ہے، اب بچے یہیں پڑھتے ہیں مسجد میں. تو میرے ذہن میں یہ حدیث آئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ نہیں جمع ہوتی ہے کوئی قوم، کوئی جماعت. اس کو بند کرو، لائٹ کو بھائی رکھو، اب اس ایک ہے نا، رکھو اسے. کہ نہیں جمع ہوتی ہے کوئی جماعت، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آپس میں پڑھاتے ہیں، مگر ان کے لیے 4 انعام ہیں. تو خلاصہ اس کا کیا ہے کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ 2 کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 4 انعام عطا کیے جاتے ہیں، 4 انعامات سے نوازے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ 2 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 4 انعامات اور خصوصیات سے نوازے. اور الحمدللہ اس گھر میں اور اس مسجد میں یہ کام ہوتے ہیں. نماز تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر جو 2 کام بتائے گئے ہیں وہ عموماً ہماری مساجد میں ہوتے نہیں، ہوتے ہیں تو بہت کم. عام طور پر یہ کام ان مساجد میں ہوتے ہیں جو مدارس کی مسجدیں ہوتی ہیں. اسی لیے مدارس کے اندر بندوں کو آنا جانا رکھنا چاہیے. میں کبھی کبھی ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ مدارس والے 3 کام کرتے ہیں. ایک کام یہ مدرسے والے بیچارے مجبوراً کرتے ہیں، وہ مجبوری ہے، حالانکہ وہ ان کا کام نہیں. وہ مجبوری والا کام کیا ہے؟ وہ ہے چندہ کرنا. رمضان مبارک آ گیا، آپ کو ایک مسجد میں 10 سفیر ملیں گے. بقرعید آ گئی، اب تو خیر خالوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، ورنہ جب تک ان کھانوں کی کوئی حیثیت تھی، قیمت اچھی تھی، تو 1 مہینہ پہلے سے شاید آپ کے ہاں لوگ مدرسے والے آتے ہوں گے اپنی رسیدیں لے کر. اور جہاں کھیتی کی زمینیں ہوتی ہیں وہاں بعض مرتبہ بیچارے مدرسے والے اپنی بوریاں لے کر آتے ہیں، دھان اشر جمع کرتے ہیں. عام طور پر جو لوگ دیتے ہیں دیکھتے ہیں وہ مدرسے والوں کا یہ کام دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے مدرسے والے خود نکلتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں
جو اجتماعات کے مقامات ہیں، مثلا سب سے بڑا اجتماع ہمارا جہاں روز مرہ ہوتا ہے جمعے کو، تو ہماری مسجدیں ہیں. تو اس لیے جتنے لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں اور جن کا مساجد کا رشتہ ہے، اللہ ہم سب کا رشتہ مساجد کے سے ہمیشہ قائم رکھے. یاد رکھے مسجدوں کے سے رشتہ رکھنا چاہیے، مسجدوں میں آنا جانا. حدیث میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مساجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا مسجد میں آنا جانا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مومن ہے. پھر آپ نے بطور دلیل کی تلاوت کی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں کون؟ جو اللہ اور آخرت کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ ایمان. اور مساجد کی اصل آبادی کیا ہے؟ نماز ہے. اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک ہے مسجد بنانا. مسجد ماشاءاللہ ہم سب بناتے ہیں، یہ مسجد بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں نے. اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والوں کو قبول کرے، ان کے تعاون کو قبول کرے. مسجد ایک مرتبہ بن جاتی ہے اور سالہ سال تک اب ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو مدرسے کی مسجد، اس میں تو بہرحال ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں. ابھی مول صاحب کہتے تھے اور کام بھی لگانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پائی تکمیل تک عافیت کے پہنچا دی. لیکن عام طور پر جو مسجدیں محلوں میں بنتے ہیں، ایک مرتبہ بن گئی، اب 50 سال تک مسجد بنانے کی ضرورت نہیں. تو ایک ہے مسجدیں بنانا، ایک ہے مسجدوں کو آباد کرنے کے نمازی بنانا. جتنی محنت مسجد بنانے پر کرنی چاہیے اس سے زیادہ محنت نمازی بنانے پہ کرنی چاہیے. مسجد بنانے کی محنت تو سال 2 سال چلتی ہے، 1-2 سال میں مسجد بن جائے گی، لیکن نمازی بنانے کی محنت یہ ہمیشہ جاری رکھنی، ہمیشہ. آج ہی میں کہاں ابھی پڑھ رہا تھا، ایک حدیث کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا پڑھانے کے لیے، تو اس میں حضرت مفتی سید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ 50 سال میں نسلیں بدل جاتی ہیں. پھر نے ایک بات لکھی کہ میں نے اپنی 5 نسلیں دیکھی، اور میں اپنے دادا کو دیکھا، والد کو دیکھا، خود کو دیکھا، اپنی اولاد کو دیکھا، اور اولاد کی اولاد کو دیکھا. ہو گئی نا 5 نسلیں. تو نسلیں بدلتی رہتی ہیں. اب ایک ہے اپنی اولاد کی مادی ضروریات، ان کے لیے مال دولت کا انتظام، پیسے کا انتظام، روزگار کا انتظام، اس کی ہم بہت محنتیں کرتے ہیں. حالانکہ جن کے لیے ہم نے کمایا ہے یہ ضروری نہیں کہ سب ان کے کام آئے. آدمی کے پاس جتنا کمایا ہوا ہوتا ہے، پوری زندگی کماتا ہے، وہ سب اسی کے کام آتا ہے؟ نہیں آتا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دور چلا گیا، میں کچھ سے کچھ آ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، کہتے ہیں نا میرا مال میرا مال، کہ بھائی فلاں جگہ میری زمین اتنی ہے، فلاں جگہ میرا کارخانہ ہے، فلاں جگہ میری فیکٹری ہے، وہ فلاں جگہ میری 2 گاڑیاں ہیں. اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا ہے؟ میرا. اور اس کے جاننے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا ہے؟ فلانے کا، ہمارے رشتہ دار کا، پڑوسی کا، جان پہچان. اور سرکاری ریکارڈ بھی کیا کہتا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ فلانے کا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ، یہ تو سب کو کہتا ہے وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، لیکن حقیقت میں اس کی کل 3 چیزیں. کتنی؟ کیا کیا؟ ما اکل افنا، جو اپنی زندگی میں کھایا ہضم کر لیا، ختم ہو گیا، وہ اپنا ہے. آدمی کچھ کھائے گا پی کے پھر تو کچھ کر پائے گا. او لبس فابلا، یا پہن لیا، پہنتے پہنتے وہ بالکل بوسیدہ ہو گیا، وہ بھی اپنا ہے. او آتا فقتنا، یا اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، فقتنا، اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنایا. اور یہ 3 چیزیں اس کی اپنی ہیں،
باقی وہ جو کرے وہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ اس کا نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ فرمایا وما سوا ذالک، ان تین چیزوں کے علاوہ جو ہے یہ سب کو میرا کہنے والا فهو ذاہب، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اور جس کو کہہ رہا تو وہ بھی یہ بھی میرا، وہ کس کا ہے؟ فرمایا وتارک للناس، اس سب کو دوسروں کے لیے چھوڑ کر جائے گا۔ اب انسان خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے کمایا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ حقیقت میں نہیں۔ ہاں اتنا ہے اب تک ابا جان کہہ رہے تھے وہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب کون کہیں گے؟ ان کی اولاد کہے گی۔ لیکن جیسے ابا جان کا نہیں تھا بلکہ اس کی کتنی چیزیں تھیں؟ 3۔ ایسے جو اب اولاد ہو گیا اب یہ اس کو کہہ رہی وہ بھی میرا یہ بھی میرا، ان کی بھی وہی 3 چیزیں، پھر وہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ بھی اس دھوکے میں رہیں گے کہ میرے بعد کس کے کام آئے گی؟ میری اولاد کی، حالانکہ یہ بھی حقیقت نہیں، ان کے لیے بھی وہی 3 چیزیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے انسان اپنی اولاد کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بہت کچھ جمع کر کے رکھتا ہے، لیکن جس چیز کی فکر ماں باپ کو گھر کے بڑوں کو ہونی چاہیے وہ یہ کہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے دینی اعتبار سے فکر کریں۔ دیکھیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل پہنچایا، کن تک؟ صحابہ تک رضوان اللہ تعالی علیہم۔ پھر صحابہ کی جو جماعت تھی وہ آہستہ آہستہ دنیا سے چلی گئی، لیکن انہوں نے بعین ہی مکمل دین کن تک پہنچایا؟ تابعین تک۔ تابعین بھی ایک کے بعد دیگرے چلتے گئے، لیکن انہوں نے پورا دین کس تک پہنچایا؟ تبع تابعین تک۔ اسی تبع تابعین نے آگے ہوتے ہوتے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا دین مجھ تک اور آپ تک پہنچ گیا۔ اللہ اس دین پر ہم کو ہمیشہ ثابت کرنے آتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو اپنی اولاد کی طرف اور آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کریں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی مادی ضروریات کی تو فکر کی، لیکن اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت نہیں کی، ان کو اچھے اخلاق نہیں دیے، تو پھر خطرہ ہے 1-2 نسلیں اور آئیں گی اور ان کے پاس مادی ضروریات تو بہت ہوں گی، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے اور اخلاق سے خالی ہو۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہر نسل کو چاہیے کہ اپنی آنے والی نسلوں کی دین کی کیا کرے؟ فکر کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک ہے مسجد بنانا اور ایک کیا ہے؟ نمازی بنانا۔ مسجد 1 سال میں بن گئی، 2 سال میں بس اب ہمیشہ کے لیے فی الحال 50-60 سال ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن نمازی بنانے کی فکر مستقل اس محنت کو جاری رکھنا۔ اور نمازی بنانے کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں 3 طرح کی محنتیں۔ ایک عمومی محنت جو ماشاءاللہ ہمارے جماعت کے ساتھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اپنے فوائد۔ اس لیے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ جماعت کا کام وہاں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بستی والے متحرک ہیں، جہاں کہیں جماعت آ گئی تو ان کا تعاون کیا، وہاں آپ کو نمازیوں کی تعداد اچھی خاصی نظر آئے گی۔ اور جہاں جماعت کا کام نہیں ہو رہا اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ کام ذرا سست ہے، نمازیوں کی تعداد کیا ہے؟ کم۔ تو یہ عمومی محنت ہے، اس عمومی محنت کا بھی ساتھ دینا ہے، لیکن صرف اس پر اکتفا نہ کرے۔ نمازی بنانے کی اس عمومی محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں 2 محنتیں اور کرنی۔ ایک محنت ان حضرات کو کرنی ہے جنہوں نے مسجد بنانے کی محنت کی۔ ظاہر بات ہے بستی میں 200 گھر ہوتے ہیں، ان 200 گھروں میں سے چند افراد کو وہ منتخب کرتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ بن جاتی ہے، انہوں نے فکر کی اور تمام علاقے والوں سے تعاون لیا، 1 سال کے اندر مسجد ماشاءاللہ عظیم الشان بن گئی۔ اب یہی لوگ جنہوں نے مسجد بنانے کی فکر کی
اور ہر گھر پہ پہنچے، بار بار پہنچے، اور مسجد کی تعمیر کے لیے مالیات کو وصول کرنے کی محنت کی۔ اب انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پورے علاقے میں ہر گھر کے ہر فرد کو نمازی بنانے کی فکر کرے۔ اس لیے مسجد کی انتظامیہ اس پر خوش نہ ہو کہ ہم نے عالی شان مسجد بنائی، ٹھیک ہے، اللہ اس پر جزائے خیر عطا کرے، لیکن مسجد انتظامیہ کے یہ کام کافی نہیں ہے، تو ایک وقتی کام ہے، ہو گیا۔ اصل جو مسجد کی انتظامیہ ہے ان کو دو کام کرنے ہیں جو ان کی بنیادی ہے، ان کے بنیادی کام۔ ایک ہی کہ اس مسجد کو اب آباد کرنا ہے، اس کے لیے نمازی بنانے کی محنت کرنی، مسجد کے امام صاحب، مسجد کے انتظامیہ اور علاقے کے ذی اثر حضرات یہ طے کر لیں کہ ہمیں حد الامکان کوشش کرنی ہی کہ ہماری مسجد سے منسلک جتنے گھر ہیں ان میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ مرد حضرات سمجھدار بچوں کو مسجد میں لائیں، اور خواتین اور مستورات کو گھروں میں نماز کی پابندی کا ہم ان کو شوق دلا دیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ یہ مسجد انتظامیہ کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے، صرف مسجد بنانا اور مسجد کے لیے پلاننگ کرنا اور رنگ روگن کا انتظام کرنا، اے سی لگانا، حمام کے لکڑی کا انتظام کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کام کرنے ہیں، لیکن اصل کام جو ہے وہ ہے مسجد کو آباد کرنا، اور مسجد کی آبادی کن سے ہے؟ نمازیوں سے۔ تو ایک اہم کام مسجد کے ذمہ داران کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں اور اپنے علاقے میں ہر ایک کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، محنت کریں، اللہ سے مانگے بھی۔ اور دوسرا کام مسجد انتظامیہ کا وہ ہے مکتب کا انتظام۔ جہاں تک مروجہ تعلیم کا تعلق ہے، ہر بستی میں سرکاری سکول بھی ہے اور پرائیویٹ سکول بھی، اور والدین کو بہت فکر ہے اپنے بچوں کی مروجہ تعلیم کے بارے میں، اور ہونی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ ہر طرح کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ان کو لگا ہمارے محلے میں چاہے سرکاری سکول ہے یا پرائیویٹ سکول ہے، یہاں معیاری تعلیم نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کے لیے دور کا انتظام کرتے ہیں۔ جہاں ان کو لگا کہ فلاں جگہ تعلیم بڑی اچھی ہے، اس کے لیے وہ ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں، اچھی خاصی فیس دیتے ہیں، اپنے بچوں کی مروجہ تعلیم کا جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے وہ انتظام کرتے ہیں۔ بہترین سکول کا انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن کا الگ سے انتظام کرتے ہیں، اور دن رات ایک کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کو پائی تکمیل تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ مروجہ تعلیم کا تو ہر جگہ انتظام ہے، ہم اپنے بچوں کی دینی اخلاقی تعلیم کے لیے اپنی بستی میں مکاتب کا انتظام کریں، ہر بستی کے اندر، بلکہ ہر مسجد کے اندر ایک کامیاب مکتب ہو، نام کا مکتب نہیں، نام کی درسگاہ نہیں، کام کی، اور اس کام کو دیکھیں بھی، جیسے آپ مسجد کے کام کا، جب آپ کا تعمیری کام چل رہا ہو تو مسجد انتظامیہ کام کو دیکھتی ہے بار بار، ایسے جو مکتب قائم کیا ہے اس مکتب کی کارگزاری کو بھی دیکھنا ہے کہ مکتب کا نام تو ہم نے لے لیا، استاد بھی، کچھ بچے بھی آتے ہیں، لیکن کچھ کام بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اور اس جیسے آپ مسجد کے تعمیری کام کے سلسلے میں انجینئر سے الگ کام لیتے ہیں اور آرکیٹیکٹ سے الگ، اور بستی والوں سے فراہمی مالیات کا، اسی طرح مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ مالیات کی وصولی مسجد سے کی طرح فکر کریں، مکتب کا اچھا انتظام ہو تعمیری اعتبار سے بھی،
اور جیسے آپ مسجد کو آباد کرنے کے لیے نمازی بنانے کی محنت آپ کو کرنی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اسی طرح مکتب کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو پورے علاقے میں کوشش کرنی ہے کہ بستی کا ہر بچہ مکتب میں آئے اور پابندی کے ساتھ آئے. بچوں کے لیے الگ انتظام اور بچوں کے لیے الگ انتظام. استادوں کو اچھی سے اچھی تنخواہ دیں، قابل استاد کو لائیں جو آپ کے بچوں کو بہتر طریقے سے قرآن پڑھائے، دینیات پڑھائے، اخلاقی تعلیم دے. اور جیسے آپ نے آرکیٹیکٹ اور انجینئر کو اس سے تعاون لیا تاکہ مسجد مضبوط بھی ہو اور مسجد دیکھنے بھی اچھی لگے، مسجد دیکھنے میں اچھی لگے، اس کا نقشہ اچھا ہو، آپ نے آرکیٹیکٹ کا انتظام کیا، اس کو آپ نے پیسے دے دیے. اور مسجد مضبوط ہو اس کے لیے آپ نے دوسرے انجینئر کا انتظام کر لیا. اسی طرح آپ کا مکتب کامیاب ہو، آپ آس پاس کے جو مدارس ہیں ان سے تعاون لیں کہ ہمارے یہاں مکتب ہے، ہم نے استاد کا انتظام کر لیا، بچوں کی بھی ہم محنت کر کے ان کو جمع کر رہے ہیں، استاد کو بھی ہم تنخواہ دیں گے. لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا، یہ چونکہ ہمیں اس میں اتنی مہارت نہیں ہے، آپ ہر مہینے آ جائیں اور ہمیں ہمارے استاد کو پڑھانا سکھلائیں اور ہر مہینے ہمیں بتائیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں. تو دو کام مسجد انتظامیہ کے بنیادی کاموں میں سے ہے. ایک یہ کہ اپنے سارے علاقوں کو نمازی بنائیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے سارے علاقے کے بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھانے والا بنائے. اس کے لیے مکتب. تو یہ ضمن بات میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے مسجد بنا، دوسرا کیا ہے نمازی بنانا. نمازی بنانے کا ایک عمومی کام جماعت والے، اور دوسرا اس سے اہم کام کرنا ہے کن کو؟ مسجد انتظامیہ کو اور امام صاحب کو مل کر، کیونکہ مسجد تو انہیں بنائی لیکن یہاں نمازی ہے. اگر آپ کے کوئی بھی مسجد دیکھیے، اگر اس بستی کے سارے لوگ آ جائیں تو شاید کوئی مسجد ایسی نہیں رہے گی جس میں جگہ بچتی ہو. ہر محلے والے کو مسجد بنانے کی فکر کرنی پڑے گی. لیکن چونکہ ہم نے مسجد تو عالی شان بنائی، نمازی بنانے کی فکر نہیں کی. آپ پورے شہر میں گھومیے، شاید کوئی ایک آدھ مسجد شاید آپ کو ایسی نظر آئے جہاں 5 وقت یا مغرب عشاء اور فجر میں آپ کو نمازی سے مسجد بھری نظر آئے گی، مدرسوں کے علاوہ کہیں نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے مسجد بنانے کی تو بہت محنت کی، لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے نمازی بنانے کی فکر نہیں کی. تو دوسری محنت نمازی بنانے کی مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب اور علاقے کے جی اثر حضرات. اور تیسری محنت نمازی بنانے کی سب سے اہم اور فرض کے درجے کی محنت ہے، وہ کیا ہے؟ گھر کا ہر بڑا اپنے گھر کی فکر کرے اور گھر کے ہر فرد کو نمازی بنائے. اور یہ ذمہ داری امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر، گھر کے سر بڑے پر ڈالی، ماں باپ پر ڈالی، اور حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے جب تمہارے بچے تمہاری بچیاں کس عمر کو پہنچ جائیں؟ 7 سال کی عمر کو، بس ان کی نمازی بنانے کی محنت شروع کرو، ان کو نماز کا حکم دو. اور یہ نمازی بنانے کی محنت آپ اس اہتمام کے ساتھ کریں کہ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ اور آپ کی بچی مکمل نمازی. 7 اور کتنے ہو گئے؟ 10. اگر آپ کو 10 سال کی عمر کے بچے اور بچی کے بارے میں لگ رہا ہے کہ وہ بھی پورے نمازی نہیں بنے، وہ سستی کر رہے ہیں، تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے حکم دیا ہے ان بچوں کو تنبیہ کرو، سزا دو.
یاد رکھیں، اگر ہمارا بچہ مروجہ تعلیم کے وجہ سے ان پڑھ رہ گیا، یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں. میرے کہنے کے یہ مطلب نہیں کہ آپ ان پڑھ رکھیں، پڑھائیں، وقت کی ضرورت ہے. تو جس طرح آپ کو اپنے بچے کا ان پڑھ رکھنا گوارا نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اپنے بچے کو نمازی بنانے کی فکر ہونی چاہیے. لیکن معاملہ کیا ہے، اگر آپ کا بچہ 2 دن سکول نہیں گیا، 3 دن سکول نہیں گیا، آپ کے گھر میں ماتم کی کیفیت بعض مرتبہ طاری ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچ کر ابھی تک نمازی نہیں بن سکا، اور آپ کو کوئی فکر نہیں. بے چین ہونا چاہیے ایک ماں باپ کو اپنے بچے اور اپنی بچی کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے. تو نمازی بنانے کی تیسری محنت گھر کے بڑے کو کرنی، اور یہ محنت فرض بھی ہے اور آسان بھی. اگر گھر کا بڑا یہ محنت، اب دیکھیے جو بچہ 7 سال کی عمر سے نمازی ہوگا، اس کے بارے میں امید ہے انشاءاللہ کہ وہ ہمیشہ نمازی رہے گا. اور نمازیوں کے لیے جہاں بہت ساری بشارتیں ہیں، وہیں ایک آج ہی میں نے حدیث پڑھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے اس بات سے کہ نمازی اس کی عبادت کرے. شیطان اس بات سے مایوس ہے، نا امید ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کرے. اس سے علماء نے کہا مسئلہ مستنبط کیا ہے، جو نماز کا پابند ہو وہ انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا، دین سے نہیں پھرے گا. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے نمازیوں کو مشرک بنانے سے، نمازیوں اس بات سے کہ نمازی اس کی عبادت کریں. ولیکن تحریش بینہم، ہاں شیطان ایک کام کرے گا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے. تو 7 سال کے بچے سے آپ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ عجیب نماز کا ماحول ہوگا، ہماری مسجدیں آباد رہیں گی. تو یہ تو ضمناً بات آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب کوئی جماعت، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر 2 کام کرتی، اس پر یہ بات آئی تھی کہ عام مساجد میں تو 2 کام ہوتے نہیں، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جو مسجدیں مدرسوں کی ہے وہ آباد رہتی. اس پر وہ ضمناً بات آ گئی تھی کہ مدرسے والے 3 کام کرتے ہیں. پہلا کام کیا بتایا میں نے، وہ مجبوراً جاتے ہیں چندہ کرنے، اور عام لوگ مدرسے والوں کی یہ والا کام دیکھتے ہیں، اور بعض مدرسے والوں سے بدزن ہو جاتے. حالانکہ یہ کام بیچارے مدرسے والے مجبوراً کرتے. یہ کام ہم لوگوں دوسروں کو کرنا چاہیے تھا کہ مدرسے والوں کو تمہارا یہ کام نہیں. تم ہمیں بتاؤ تعمیر کے اعتبار سے آپ کی کیا ضرورت ہے، تنخواہ کے اعتبار سے آپ کی کیا ضرورتیں ہیں، بچوں کے کھانے پینے کے اعتبار سے کیا ضرورت ہے، وہ ہم پوری کریں گے، آپ اپنا کام رکھو. لیکن ہم نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. اب بیچارے مدرسے والے خود ہمارے گھروں پہ آ جاتے ہیں، بجائے اس کی کہ ان کا شکریہ ادا کریں ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بکتے. اللہ اکبر. دوسرا کام مدرسے والے کرتے ہیں، وہ مدرسے والوں کا اصلی کام وہ ہے ضروریات میں تعمیر. زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے مدرسے میں آنا جانا رکھا، وہ کیا دیکھتا ہے وہاں تعمیرات. وہ عالی شان مسجد بنی ہے، شاندار بلڈنگ بنی ہے، دارالقرآن بنا ہے، دارالحکامہ بنا ہے، کچن بنا ہے، اور مدرسے والی بات میں یہ دکھلاتے ہیں. یہ ہماری بھی خامی. یاد رکھیں تعمیر ضروری ہے، لیکن یہ مدرسے کی ضرورت ہے. اصل مقصد تعمیر، مدرسے والوں کا اصل کام تعمیر نہیں، بلکہ عوام الناس کو مدرسے والوں کو کہنا چاہیے آپ تعمیر سے کی فکر مت کرو، ہم تعمیر کر کے دیں گے، آپ بتائیں کیا کیا ضرورت. تیسرا کام جو مدرسے والوں کا اصل کام ہے وہ ہے تعلیم. اور یہ تعلیم بس کوئی خوش نصیب وہ دیکھے گا، ورنہ نہیں دیکھتے. اس تعلیم کو دیکھنے کے لیے
کبھی کبھی مدرسے کے اندر 24 گھنٹے گزارے، چھٹی کے دن کے جمعے کے علاوہ 24 گھنٹے گزارے، پھر دیکھیں مدرسے والوں کا کام۔ یہ اس بات پر آئی تھی بات کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی مسجد میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، وہاں کتنے کام کرتے ہیں؟ 2۔ اس پر میں نے کہا تھا وہ 2 کام ان مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت۔ اسی پر میں نے بات شروع کی جب مولوی عبدالعزیز صاحب نے فرمایا آج کل ہماری کلاسیں مسجد میں ہی لگتی ہیں، تو آپ فجر کے بعد یہاں آئیں گے تو تلاوت، 7 بجے کے بعد 6:30 بجے کے بعد سے 11 بجے تک آپ کو تلاوت ہی تلاوت نظر آئے گی۔ آپ ظہر سے عصر کے درمیان آئیں گے تو تلاوت، آپ مغرب کے بعد آئیں گے تو تلاوت، آپ عشاء کے بعد آئیں گے تو تلاوت، اور سردیوں کے راتوں میں آپ اذان فجر سے پہلے آ جائیں تو تلاوت۔ یتلون کتاب اللہ، ایک کام۔ اور دوسرا وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہوں اللہ کی کتاب کو۔ آپ دیکھیں گے مدرسوں میں کبھی مسجد میں آ جایا کریں، کوئی استاد وہاں ہوگا، اس کے 15-20 بچے وہاں، وہ پڑھا رہا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تو یہ 2 کام کہاں ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں، اور خاص طور پر اللہ کے ان گھروں میں جن کا تعلق مدارس کے ساتھ۔ عام مسجدوں میں اب وہ تلاوت نہیں ہو پاتی، حالانکہ مساجد کا حق ہے۔ ہمارے حضرت مئی سنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی، ان کے یہاں معمول تھا عصر کے بعد پارے تقسیم ہوتے نا مسجدوں میں پارے، تو بھائی پاروں پر تلاوت 5 منٹ تلاوت ہوتی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کبھی کبھی آ جائیں ظہر کے بعد مغرب کے بعد، جہاں جو تلاوت ہو رہی ہے آپ بھی اس میں شریک ہو جایا کریں۔ اور ایک آدھ آیت روزانہ کسی استاد سے، کتنی تعجب کی بات ہے، ایک آدمی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ابھی سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں آتی، غلط پڑھتا ہے، یاد تو ہے لیکن غلط۔ 50 سال سے روزانہ ہر نماز کے بعد زور زور سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیت الکرسی درست نہیں۔ اکثر آیت الکرسی میں 3 غلطیاں ہماری مسجدوں میں زور زور سے کی جاتی ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ پڑھتے ہیں، حالانکہ لا تأخذہ سنۃ، ولا یؤودہ، اس کو بولتے ہیں ولا یہودہ، ولا یحیطون، اس کو ولا یحیطون، یعنی آیت الکرسی 50 سال سے پڑھ رہا ہے لیکن ابھی تک وہ آیت الکرسی درست نہیں۔ میں کبھی امام صاحبوں کو بھی ٹوکتا ہوں کہ کیسے امام صاحب ہو، تمہاری مقتدی روزانہ آیت الکرسی پڑھتے آپ سنتے ہیں اور وہ 3 غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ ان کی آیت الکرسی ٹھیک کرا۔ وہ تو بازی امام بھی جارے ایسے ہوتے ہیں، یہ تو مدرسوں کی برکت ہے۔ اب مسجد میں الحمدللہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے والے امام مل رہے ہیں، ورنہ اب بھی بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ ان کے امام اتنی غلط تلاوت کرتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں آتی۔ اور یاد رکھیں جب امام منتخب کرنا ہو مسجد انتظامیہ کی ذمہ داریوں میں سے، اس امام کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کو اچھا قرآن پڑھنا آتا بھی ہے کہ سب سے پہلے امتحان قرآن میں۔ اگر وہ قرآن میں فیل نکلا، اب آپ کو مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہے ہی امامت کے لائق، چاہے وہ اتنا بہترین خطیب ہو، اس کے واعظ و نصیحت سے پتھر کیوں ٹوٹ جاتے ہوں، ہر آنکھ سے آنسو کیوں نہ بہ رہے ہوں، اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ مصلی کے لائق نہیں۔ اور مجرم ہے وہ انتظامیہ جو غلط قرآن پڑھنے والوں کے کو امام منتخب کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ بیچارے بہت سارے نمازی نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں امام بہت غلط قرآن پڑھتا ہے۔ بھائی انتظامیہ والوں سے بات کرو، وہ انتظامیہ والے تس سے مس نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں مجرم ہے وہ انتظامیہ والے جن کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ قرآن امام اتنا قرآن غلط پڑھتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں آتی، پھر بھی اس کو لگا رکھا ہے۔
حدیث میں ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الامام الضامن، امام ضامن، اور وہ امام بھی مجرم ہے جو غلط قرآن پڑھتا ہے، اور اس کو کہا بھی ہے تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، یا تو امامت چھوڑ دے اپنا قرآن ٹھیک کر دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں کی نماز اوپر نہیں جاتی، اس میں ایک وہ امام کہ اس کے مقتدی اس سے کسی معقول وجہ سے ناراض ہو، ان کو اس کا امام ہونا پسند نہیں، انہیں سب سے اہم ترین وجہ، مگر مقتدی اس کی امامت سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ اس امام کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس سے زیادہ معقول وجہ ناراضگی کی کوئی سب سے اہم وجہ ہے۔ امام کے انتخاب میں سب سے پہلی چیز قرآن، لِيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأَكُمْ، تمہاری امامت وہ کرے جو قرآن کا ماہر، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو امامت کا کوئی حق نہیں، اگر وہ اس کے باوجود امامت کرتا ہے وہ مجرم ہے، اور جو ایسوں کو امام رکھیں گے وہ انتظامیہ مجرم ہے۔ یہ ضمن بات آگے میں عرض کر رہا تھا کہ آئیں جب یہاں درس چل رہا ہو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہو، آپ بھی اس میں شریک آ جائیں، تلاوت کریں، جب آپ نے تلاوت کی تو یتلون کتاب اللہ میں آپ شریک ہو گئے، اور وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اگر آپ نے ایک آیت بھی سیکھی روزانہ قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، تو دوسرا کام بھی آپ نے کر لیا۔ اب اللہ کے سے 4 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا حفتھم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے الحمدللہ یہ جو مسجد ہے جب یہاں تلاوت ہوتی ہے اور پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی اس بشارت پر ہمارا ہر 100% یقین ہے فرشتے ضرور یہاں آتے، تو گویا کہ آپ کو فرشتوں کی صحبت ملے گی۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اگر کسی بزرگ کسی متقی کی صحبت میں آپ کچھ دیر رہیں گے خالی نہیں جائیں گے، حالانکہ متقی ہو کر اس سے کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فرشتے کیا ہیں؟ معصوم۔ جب آپ اس قرآن والے حلقے میں بیٹھیں گے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، وہ 20 منٹ آپ کو فرشتوں کی صحبت مل گئی، حفتھم الملائکہ۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی۔ ڈھانپنا جانتے ہیں نا؟ ڈھانپنے کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی چادر ڈال دی، اس ساری چادر نے اس پورے مجموعے کو ڈھانپ لیا، اس کو ڈھانپنا کہتے ہیں۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان سارے پڑھنے اور پڑھانے والوں اور تلاوت کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھانپ لیتے ہیں۔ کتنے نام ہو گئے؟ اور تیسرا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ اترتا ہے۔ سکینے کی مختلف تفاسیر میں کہ ایک نورانی کیفیت ان کے دل میں تعریف ہوتی، بعد میں فرشتوں سے بھی تعبیر کی۔ اور چوتھا انعام فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے یہاں اس کا تذکرہ کر جو اللہ کے یہاں فرشتے، کچھ آسمانی فرشتے کچھ زمینی فرشتے، یعنی کچھ کی ڈیوٹی تو زمین پر ہے، جیسے جن میں سے ہم میں ہر ایک کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 2 کرامن کاتبین، اس طرح مختلف ذمہ داری ہے، لیکن ایک ہے وہ فرشتے جن کو ملائکہ مقربین کہتے ہیں اللہ کے پاس، ان کے سامنے اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو بچے یہاں دن میں قرآن پڑھتے ہیں اور اساتذہ پڑھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں کبھی گزارش کہا، اگر آپ کو پتہ کسی نے بتا دیا ارے میں گیا تھا ڈی سی آفس، وہاں تو ڈی سی صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، بہت ذکر خیر کر رہے تھے، اگر 11 بجے فون آیا نا آپ کو، آپ کی نیند خوشی کے مارے اڑ جائے گی، اور جس بات پر آپ کو لگے کہ ڈی سی صاحب نے میرا ذکر خیر فلاں کام کی وجہ سے، آپ اس کام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ ذکر ڈی سی صاحب ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے، لیکن ہے تو انسان ہی،
اور یہاں اس پوری کائنات کے خالق و مالک ان نورانی فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں جو اللہ کے مقرب اور اللہ کے یہاں ان کا قیام ہے، اللہ کے عرش کے ارد گرد وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے آپ طے کیجئے، خود بھی آیا کیجئے، اپنے بچوں کو بھی کبھی لائے۔ ٹھیک ہے آپ کے بچے اسکول پڑھیں، انکار نہیں، لیکن ضرور اپنے بچوں کا 1 گھنٹہ نکالیں، مغرب سے عشاء تک، فجر کے بعد جب موقع ہو۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور مرنے کے بعد زندگی کا جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہے۔ حدیث میں ہے نا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ میدان محشر میں اپنے قدم اپنی جگہ سے ہٹانے نہیں پائے گا انسان، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ اس میں پہلا سوال عن عمری فیما افنا، زندگی کن کاموں میں گزری، وعن شبابی فیما ابلا، جوانی کا کیا حاصل۔ ظاہر بات یہ چھوٹا بچہ جس کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، اس کو کیا پتہ میری زندگی کس میں گزر گئی۔ اس کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں والدین، اور اکثر والدین کا ظالمانہ فیصلہ ہوتا ہے، ظالمانہ مجرمانہ، کہ اپنے بچے کی ساری زندگی مروجہ تعلیم کے چکر میں ختم کر دی، اور اس نے جو ہے مروجہ تعلیم سے فارغ ہو گیا، لیکن ابھی بیچارے کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں، اتحیات جو روزانہ نمازیں پڑھی جاتی وہ اس کو یاد نہیں، دعائی قنوت یاد نہیں، چند سورتیں یاد نہیں، سینکڑوں کتابیں پڑھی، اور بہت سارے مضامین اس کو زبانی یاد ہے، لیکن چند صورتیں بھی یاد نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی شیء جو فی شیء من القرآن کالبیت الخریب، وہ انسان جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، کچھ بھی اس کو یاد نہیں، کالبیت الخریب، ویرانے گھر کی طرح۔ مجرم ہے وہ والدین جن کے بچوں اور بچوں کے دل قرآن سے خالی۔ یہ ڈگریاں پگریاں وہاں کام نہیں آئیں۔ ہاں وقت، میں انکار نہیں کرتا، وقت کی ضرورت ہے، پڑھائیے بچوں کو، شرعی حدود کے اندر ضرور پڑھائیے، لیکن قرآن کی فکر کیجیے۔ آپ طے کیجئے میں روزانہ دن میں کم از کم 1 مرتبہ فرشتوں والے اس ماحول میں آؤں گا، فرشتوں کی صحبت اٹھاؤں گا، اللہ کی رحمت کے سائے میں آؤں گا، اللہ کے سکینے کے لیے اپنے دل کو پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ذکر، اس کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے بچوں کو لائیے روزانہ پابندی کے ساتھ 1 گھنٹہ نکالیے، جو آپ کے قریب مدرسہ ہو اور کوئی اچھا قرآن پاک پڑھانے والا امام ہو، ان کو کہیے، اور یہ نہیں کہ امام صاحب کو گھر بلایا نوکر کی طرح کہ 500 روپے ہم دیں گے، ہمارے گھر میں آ کر ہماری بیٹی کو پڑھاؤ، 20-25 سال کی بیٹی ہے، اس کو جوان امام صاحب پڑھا رہے ہیں، بالکل شرم درست نہیں۔ باضابطہ مسجدوں میں انتظام کیجیے، بچوں کے لیے الگ اور بیٹیوں کے لیے الگ۔ یہ ذمہ داری ہے امت کی، یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کو اللہ نے ایسا ماحول دیا۔ کتنے لوگ ترستے ہیں کہ ہم کو کوئی صحیح قرآن پڑھانے والا مل جائے۔ ابھی ہم نے وہاں مدرسے میں اس سال ابھی چند دن شروع ہوگا ایک علمی دین کورس شروع کیا، یہ اسکول کالج وغیرہ کے لڑکوں کے لیے، ماشاءاللہ بچوں کے اندر طلب ہے۔ تقریباً صبح کے وقت ہم نے رکھا ہے وہ 2 گھنٹے کا، اس میں تقریباً 60-70 بچے آتے ہیں، ٹریفک جام ہوتا ہے۔ آج ہی مجھے محلے والے کہہ رہے تھے، بھائی سڑک میں گاڑیاں ہیں، ان کو کہہ دو کہیں اور گاڑیاں رکھا کریں۔ ظہر کے بعد آتے ہیں، مغرب سے عشاء تک آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہی دیا ہے، مدرسہ ہے ماشاءاللہ، قرآن پاک کی اچھی تعلیم ہے۔ اس سال آئے تھے ہمارے یہاں سے استاد، ماشاءاللہ یہاں کی جو تعلیم انہوں نے دیکھی وہ بہت متاثر تھے۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کے بچے قرآن پڑھیں، اس کے لیے اللہ نے آپ کو انتظام کیا۔ آپ کو زیادہ دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن بے فکر ہیں، غافل ہیں۔
میں نے مول صاحب سے پہلے ہی کہا تھا میں تھوڑی دیر بات کروں گا، اور اچانک اللہ پاک نے یہ حدیث اسی وجہ سے ذہن میں ڈال جو مول صاحب نے کہا تھا کہ اب الحمدللہ ہمارا پڑھائی کا ماحول، یعنی پڑھائی کا نظام مسجد میں ہی ہوتا ہے، تو اسی پر مجھے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کے ضمن میں اور بھی کچھ گزارشات آ گئی، کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کبھی انسان جذبات میں آ کر ذرا تیز انداز سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، تو اگر کوئی ایسی بات آئی ہو جو ناگواری کا ہو تو اس کو درگزر کیجئے، اور جو کوئی فائدے کی بات کہی گی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلت فی کتابک او علمت احد من خلقك او استأثرت في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نسألك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نسألك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شافعا مشفعا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شافعا مشفعا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شافعا مشفعا۔ یا اللہ یہ معصوم بچے میرے اللہ آپ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ ان معصوم بچوں کی معصومیت کا واسطہ اور رات دن آپ کے مقدس کلام کے ساتھ مشغولی کا واسطہ یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے سب قصوروار ہیں، آپ کی بارگاہ میں اقرار اعتراف کرتے ہیں جس طرح زندگی گزارنی تھی میرے اللہ نہیں ہو پایا، جو تعلق آپ کے مقدس کلام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، یا اللہ اس میں ہم بہت حد تک قصوروار ہیں، یا اللہ معاف فرما، ہم سب کو اپنے مقدس کلام کے ساتھ یا اللہ واجہانہ تعلق عطا فرما، واجہانہ تعلق عطا فرما، یا اللہ قرآن کو صحیح طریقے سے یا اللہ سیکھنا نصیب فرما، پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نصیب فرما، قرآن کو سمجھنا نصیب فرما، قرآنی تعلیمات اور عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، منتظمین کارکنان کے اخلاص میں برکت عطا فرما، ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ آپ کا یہ گھر ہے، یا اللہ اس کا جو تعمیری کام ہے بھی یا اللہ باقی ہے، یا اللہ اس تعمیری کام کو یا اللہ جلدی ہی پائی تکمیل تک پہنچا، یا اللہ آپ کے جن بندوں نے، جن بندیوں نے یا اللہ آپ کے اس گھر کو تعمیر میں اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیا اور اپنے مالی تعاون کو پیش کیا، یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، دونوں جہاں میں بہترین بدلے سے عطا فرما۔ اللہ آپ کے بندے اس وقت آپ کے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا اللہ جمع ہونے کو قبول فرما، تمام مدارس دینیہ، مکاتب اسلامیہ، دینی کام کرنے والے افراد کی جماعتوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر مدد فرما، رکاوٹیں دور فرما، خوف و دہشت والے ماحول کا خاتمہ فرما، امن کا ماحول عطا فرما، عافیت والا ماحول عطا فرما، تمام مدارس کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان مدارس کی، ان مکاتب کی، دینی کام کرنے والے افراد کی، جماعتوں کی اعلی عظمت پیدا فرما، احترام عطا فرما، ایک دوسرے کے کاموں کو احترام کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح اپنے دینی کاموں کو دیکھ کر خوشیاں ہوتی ہیں میرے اللہ ہمارا مزاج ایسا بنا دے جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہوا دیکھیں میرے اللہ اس دینی کام کو دیکھ کر ہماری یا اللہ خوشیوں میں اضافہ فرما، ہماری خوشیوں میں اضافہ فرما۔ رب العالمین جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بنا مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے مانگی ہے، اور ہر شر اور فتن سے ہماری اور پوری امت کی، ساری انسانیت کی حفاظت فرما، جن سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علیکم۔